Good Choice Studio and Islamic Network. وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا نور اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. ٹھیک ہے جی، ذرا ایک بار نا محبت کے ساتھ ذرا دل سے، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے پڑھ دینا، ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں یار گونگلوں تو مٹی نہ چاڑ ہے. ٹھیک ہے جی، دل سے ذرا جی. میرے ماشاءاللہ آج ان بزرگوں کا عرس ہے، ان کا اسم مبارک ہے خادم حسین. ٹھیک ہے جی، تو میرے جو پردادا شیخ تھے ان کا نام تھا خادم علی. ٹھیک ہے جی، تو آپ کو عیدگاہ شریف حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت و خلافت تھی. تو آپ کی بارگاہ میں نے ایک بندہ حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت رزق کے حوالے سے بڑی مشکلات کا سامنا ہے، کو وظیفہ عنایت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا بھائی اس طرح کرنا ہے کہ روز 100 بار نا اللہ کی بار میں استغفار کرنی ہے، صرف 100 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے. وہ بندہ آگے سرچ کرتا ہے حضور میں کئی ہزار باری پڑھ چھڑنا دے ککھ نہیں ہویا تو 100 بار نہ کی ہوئے گا. آپ نے فرمایا سنگیا تو پڑھنا ہے، میں تینوں کرن لوں کہن دیا ہے. پڑھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم پڑھ دیتے ہیں بس، نہیں ہے جی، کوشش کیا کریں کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو خود پہ تھوڑا سا تعریف بھی کریں. آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ذرا خود پہ اس کو تعریف بھی تو کریں نا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں. آپ اگر لاہور میں بیٹھ کے ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں چلو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں انہیں. ٹھیک ہے جی، کوشش کیا کریں، اس بات کا دھیان رکھا کریں، کیونکہ زیادہ بار تو نہیں پڑھنا ہوتا ہے، 1-2 بار ہی پڑھنا ہوتا ہے. لیکن کوشش کیا کریں جو 1-2 بار ہی پڑھیں لیکن اس کو اس طرح کا پڑھ دیں کہ وہ پڑھا آپ کی زندگی کو سنوار کے رکھ دے. ٹھیک ہے جی، تو اگر آپ صرف اللہ یا رسول اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بس اب آپ نے نعرہ نہیں مارنا. ٹھیک ہے، آگے وقت تھوڑا سا ہے اور جیسے جیسے آپ نعرہ ماریں گے وہ ٹوٹتا جائے گا سارا کچھ. بس وہ جو عرضی پیش کرنی ہے بس اس کو سماعت فرمائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ زبان سے بھی پڑھیں گے نا تو کام تو وہ بھی کرے گا، لیکن اگر دل زبان کا ساتھ دے گا تو پھر اس کا کیا کہنا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی پڑھیں جو ہے نا محبت سے پڑھیں. عبارت تھوڑی سی ثقیل ہے، علماء تو اس کو بآسانی سمجھ جائیں گے لیکن میں آپ کے لیے کوشش کروں گا تھوڑا آسان ہو جائے. 7 سنابل میر عبدالواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ لکھتے ہیں ذکر میں غفلت، ذکر میں غفلت، پکھا ویک کے پڑھنا، کندھ ویک کے پڑھنا، چھت ویک کے پڑھنا، جدے تے پڑھن رہے ہیں دھیان دے حل نہ کرنا. ذکر میں غفلت، ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. ہاں میر عبدالواحد بالگرامی آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت. میں ایک بندہ کر ہی نہیں رہا، ایک کر کے بھی نہیں کر رہا. سلام حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، دیکھ دیوار کو رہا ہے. بھائی جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے توجہ بھی تو نہیں کی جانب کرنا بھی ہے، وہ تیری جانب متوجہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی، اس لیے کوشش کر رہی ہیں جب بھی پڑھنا ہے ادب سے. اللہ معاف فرمائے، بڑا گنہگار سا بندہ ہوں، بس یہ نظر ہی ہے جو سارے رنگ دکھا رہی ہے. تو میں نہیں کہتا کہ جی بہت ہی بار پڑھ دیتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں جتنی بار ہو کچھ ہو معاملہ ہے. اسی لیے تو حضرت جی معاملے نہیں دیکھنا، امام اہل سنت نے بھی اشارہ دیا ہے. آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. یاد تو ہم کرتے کوئی نہیں حضرت، ہم تو پڑھ دیتے ہیں حضرت، یاد نہیں کرتے حضرت. ہم جس دن حضرت جی ہم بھی یاد کرنے لگ جائیں گے پھر اس دن رنگ ہی کچھ اور ہوں گے. اس لیے کوشش کیا کریں، یاد کیا کریں. ٹھیک ہے جی. اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں جتنے بچے ہیں، میں کہتا ہوں چلو حضرت ہم نے ماشاءاللہ سادات بیٹھے ہیں، علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، میں ناموں سے بھی آگاہ نہیں ہوں تو سارے میرے سر کا تھا. میں کہتا ہوں یار ہم نے ابتدائی کرنی ہے نا. ابھی میں بڑے لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ کی اور اپنی کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں یار چلو بہت ایزی میں آپ کو راستہ دے رہا ہوں، روز ایک بار یاد کر لیا کرو، لیکن کرنا یاد ہے، کرنا یاد. گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑنی، کرنا یاد ہے. اکھاں بند کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بزرگ پھر فرمایا کرتے ہیں کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. وہ بھائی
اپنے اپنے دور کی بات ہے. جو میرے بزرگ تھے نا، جب ان کا دور مبارک تھا تو موبائل نہیں تھا حضرت جی، تب خط و کتابت ہوتی تھی. بھائی جس طرح جس کا دور ہے اس نے اپنے انداز سے ہی سمجھایا لوگوں کو. تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بھائی کاکا تو روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، ہاں کسی دا تو جواب آئے گا ہی نا ہے، ہم بھیجتے نہیں حضرت جی کوئی ہے. اس لیے یاد کیا کرو حضرت ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھولا. ہاں یاد کرو حضرت جی. اور میں جب آ رہا تھا تو پتہ نہیں کو حضرت پڑھ رہے تھے، میں کیڑا سیج تیرے لئی، میں کہنا سیج نو چھڑ تو دل سجاؤ حضور لے، سیج بعد سے سجاواں گے حضرت، جو سجانا پہلے وہ تو سجائیے نا حضرت جی. اور میں پیچھے بھی بیان کر کے آیا ہوں، میں حضرت جی اصل میں نا بات کرتے بڑا ڈر لگتا ہے. یہ کیمرے کا دور ہے، پتہ نہیں آگے پیچھے سے کلپ چڑھے اور درمیان میں اس کو چڑھا دیا جائے اور اوپر لکھ دیا مصباحی صاحب نے 12 ربیع الاول کی لائٹوں کی مخالفت کر دی. اور پھر ہمارے سنی ہیں بھی بڑے بادشاہ لوگ حضرت، انہوں نے نہیں انتظار کرنا کہ چلو یار اس کو بھی کچھ کہہ لینے دو، اس نے کیا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، بس پھر حضرت جی گالیاں شروع ہو جائیں گی نیچے حضرت. یہ کسی صوفی نے بڑے درد سے لکھا تھا حضرت، اور جس دور میں اس نے کہا تھا نا یہ مصرع، وہ تب یہ لائٹیں نہیں ہوتی، تب دیے جلائے جاتے تھے حضرت. تو اس نے بڑے درد سے ایک مصرع لکھا تھا. میں سارا کلام تو نہیں پڑھ سکوں گا، ٹائم اتنا نہیں ہے، میں آخری پڑھ دیتا ہوں. بڑے درد سے اس نے لکھا تھا. وہ لکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو. دل جلانا حضرت جی، دل جلا اس کا حضرت جی. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے اتنی گزارش کروں گا، ضرور گلیاں سجاؤ، کار سجاؤ، بازار سجاؤ. میں بوتیاں نہیں کہن رہا یار، کوئی کلیٹ اندر بھی لا لو، کوئی کلیٹ اندر بھی لاؤ گے اتنے کوئی بھی نہیں لانی ہے. حضور تو دل سجانے آئے تھے یار، ہیں حضور تو دل سجانے. اور آج دلوں کا کیا حال ہے حضرت جی؟ دلوں میں کینہ ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں تکبر ہے حضرت جی. اتنے لائٹاں کی دلانیاں نے حضرت جی. وقت گزرتا جا رہا ہے حضرت جی. اور میں یہ حضور دیکھو یار کتنے بڑے لوگ تھے لیکن ان کے انداز دیکھو. ایتھے وہ کہتے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، 4 لفظ آگے نے کھلونا سی کسی نے دندے نہیں ہے. حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، وہ لکھا ہے کہ جب حضرت علی پور شریف میں ہوتے تھے تو یہ صوفیہ بڑے محتاط ہوتے ہیں حضرت جی. ہاں جی، وہ بڑے محتاط راستے پہ چلتے ہیں. وہ نہیں یہ اندر والے کو ڈھیل دیتے، ذرا بھی وہ نہیں ڈھیل دیتے. وہ جب آپ علی پور شریف میں ہوتے تھے نا تو آپ نے ایک مرید کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی. ڈیوٹی کیا؟ جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں نا تو انہیں پہلے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی ہے. وہ توڑی دیکھی نا جو بھینسوں کو ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ تو نے پہلے ڈال کے رکھنی ہے. ظاہر ہے مرید نے بعد جماعت نماز ادا کرنی، اس نے پہلے اہتمام کر لینا. جب نماز ختم ہونی، دعا نہیں، اس نے باہر ہی توڑی لے کے نہ کھڑے ہو جانا شاپر. حضرت نے باہر تشریف لانا، اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑنا. تھوڑا سا آگے جا کے نا ایک صاف پانی کا نالا تھا، تو حضرت نے کیا کرنا، وہ توڑی ساتھ زمین پہ گرا لینی اور جو ہے نا وہ اپنے جو قدمین شریف ہیں نا وہ پانی میں لٹکا کے بیٹھ جانا. اور کرنا کیا، ایسے اٹھا کے نا توڑی کا تنکا اس کو پانی میں پھینکنا. ظاہر پانی بہہ رہا تھا اور اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ کے تھوڑا سا آگے جانا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی یعنی واپس نہیں آنا. پھر ایک اور پھینکنا ہے. جب اس نے بھی بہہ کے چلے جانا تو پھر کہنا جماعت علی نے واپس نہیں. اب خود تصور کریں حضرت، ایک شاپر میں توڑی کے کتنے تنکے آتے ہوں گے حضرت. سارے تنکے پانی میں پھینکنے اور اپنے آپ کو کہتے رہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا کوئی. میں نے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور یہ واپس نہ آن تو کی مراد ہے؟ تو فرمانے لگے اس سے مراد تھی جڑا سا اللہ دی یاد تو بغیر لنگ گیا انہیں واپس نہیں آنا ہے. اور یہاں حضرت جی ساتھ پیچھے رہ گئے حضرت جی. ہمارے تو سالوں سال غفلت میں ہے حضرت جی. یہ حضور نبی علیہ السلام کا ماہ مبارک ہے حضرت، اور فیض عام ہے نبی علیہ السلام کا حضرت. ہاں بس حضرت جی ہم ہی دور چلے گئے، ہم نے یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے پکارنا چھوڑ دیا. اقبال نے بڑا درد بیان کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی. میں حضرت میں بہت نیچے جا کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. آپ تو سارے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں نا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے جی. میں بہت نیچے جا کے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں ہیں.
اور مجھے امید ہے کہ ضرور یہ کتاب حضرات کی نظر سے گزری ہوگی، مدینۃ الرسول منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامعہ فریدیہ ساہیوال حضرت جی، بڑی خوبصورت تصنیف ہے حضرت کی، کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ طیبہ میں گزارا حضرت، اور کتاب لکھنے کے بعد حضرت نے وہاں جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا نا، حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے اس کتاب میں۔ اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے جو میں کہتا ہوں ایمان کو بڑی تقویت دیتا ہے، جو عقیدے کو بڑی مضبوطی دیتا ہے حضرت کہ ہاں ہے کرم آج بھی حضرت۔ اب اس میں لکھا ہے، کہتے جب ہم نے حج کر لیا نا تو حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور حضرت جی یہ بھی ایک جملے کی اصلاح کر لیں، آج ہر دوسرے بندے سے یہ جملہ سننے کو مل رہا ہے، وہ کیا جی ہر سال مدینے ہونے ہیں، بھائی تو کون ہوتا ہے ہر سال مدینے ہونے والا، تو اتنے افسر لگ گیا ہیں، وہ چلے اس طرح نہ کہے، یہ سارا حضور کا کرم ہے، اگر وہ نہ ہو تو یہاں نہ ہو، تو وہاں ہونے کی باتیں کیسے کر رہے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تو کون ہوتا ہے ہر سال مدینہ پاک ہونے والا، نہیں حضرت بلکہ کیا کہنا ہے، وہ ہر سال میں نے بلا لین دینے ہیں حضرت، یہ سریے نکالیں اپنی اپنی گردنوں سے، یہ نہیں جملہ درست ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ جی میں ہر سال ہی ہوتے ہوں نہ، نہیں حضرت جی، بلکہ یہی عرض کرنی ہے وہ ہر سال میں نے بلا لین دینے ہیں، ہر سال میں نے بلا دینے۔ وہ کہتے ہیں جب مدینہ طیبہ ہم گئے نا تو کہتے جو ہمارا ہوٹل کا کمرہ تھا نا، تو اللہ کی کرنی کہ ہوٹل کے کمرے میں ہمارے ایک ساتھی پاکستان سے گئی ہوئی ایک سیاسی شخصیت تھی، بیوروکریٹ پروٹوکول لیول حضرت جی، کہتے ہیں ہم بیٹھے دوپہر کا نا کھانا کھا رہے تھے، تو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو کہتے کیا ہوا، ایک بلی اندر آ گئی، تو کہتے ہیں ہمارے تو دل کھل اٹھے نا حضرت جی، وہ تو پھر بلی تھی نا، ہمارے بڑے تو یہاں تک بلی گیا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے، وہ تو پھر بلی تھی حضرت، حضور نبی علیہ السلام کے شہر مبارک میں گھومنے والی، حضور نبی علیہ السلام کے شہر مبارک کی گلیوں میں آنے جانے والی، کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا، اسے بڑا پیار کیا، ہم نے اس کو گود میں بٹھایا، کہتے اس وقت تو تھا کچھ خاص نہیں، کہتے جو روٹی کھا رہے تھے نا ہم نے ایک نوالا توڑا اور اس بلی کو پیش کر دیا، کہتے اس کی بھی کرم نوازی، اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا، کہتے اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، کہتے محبت یہاں تک بڑھی کہ کہتے وہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی نا انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ بلی جاتے ہوئے پاکستان لے کے جانی، ان کو غلط فہمی ہوگی نا کہ شاید بلی کو بھی مجھ سے پیار ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا بھی میں نے لے کے جانی ہے، سیاسی آدمی تھے، مشکل نہیں تھا کوئی بھی، انہوں نے سعودی حکومت سے اجازت لی، ٹھیک ہے جی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، آرڈر دے کے اس کے لیے بڑا زبردست سا پنجرہ بنوایا، اس میں لکھا ہے کہ جس رات پاکستان روانگی تھی نا صبح، رات کو جب سوئے نا تو نصیب جاگ اٹھا اور اندر کی آنکھ کھل گئی حضرت، اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ حاجی خواب ہی میں عرض کرتے ہیں، اے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں، 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے، وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور کرم فرماؤ مدینہ چھوڑوں لگا جی، حضرت جی بلیاں روئیں تو اتنا نوازتے ہیں، ہم روئیں گے تو نہیں سنیں گے حضرت جی، لیکن سچ بتانا حضرت جی ابھی رونے کی دعاؤں ہیں نہیں حضرت جی، آؤ چلیے واپس، وہ راستہ وہ شارہ جو ہم چھوڑ چکے، آؤ پھر چلیے ادھر، اور نہ حضرت جی کو لگی ہے نہ لپٹی ہے، نہ میں نے کسی کو میڈل لینا ہے، نہ میں نے تغمہ لینا ہے حضرت کسی سے، حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم روحانی طور پہ حضور نبی علیہ السلام سے بڑی دور جا چکے ہیں حضرت، آؤ ان دوریوں کو ختم کریں حضرت جی، ہاں ان کو ختم، اور ختم حضرت ادو ہی ہونی نے کہ باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا، یہ پھر ہی اونج نہیں حضرت، جو مرضی پہ کرتے پھر حضرت، یہ دوریاں ادو ہی ختم ہونی ہیں جدو اندر دا کوڑا ختم،
اور قربان جاؤں ماشاءاللہ اتاری باغ سجا ہوا ہے جی، امیر اہل سنت کا باغ. اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو. اللہ ہمارے جتنے علماء ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت. میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو حضرت یہ ہمارے بڑے تھے حضرت جی، یہ ہمارے بڑے تھے حضرت جی، ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارے بڑے تھے. لیکن حضرت جی اقبال ایک درد بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہیں جی کو نقش بندی لکھنے سے نقش بندی تو نہیں نہ ہو جاتا حضرت جی. نقش بندی تو وہ ہے جس کے کام نقش بندیوں والے ہیں حضرت. کو لکھنے سے تو نہیں صرف نقش بندی ہو جاتا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں خود نقش بندی ہوں، اس لیے میں نے اپنے سلسلے کا نام لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ جی اور میں نے گل لٹ کی تھی. نہیں، وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک آئینہ تھا، چینی آئینہ. تو اب تو حضرت جی ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، چیزیں بن رہی ہیں، بن کے بن رہی ہیں حضرت، ڈھیر لگا ہوا ہے چیزوں کا. وہ تو ٹیکنالوجی نہیں تھی، چیزیں ہاتھوں سے بنتی تھی، اس لیے پھر چیزیں کم یاد تھیں حضرت. تو حضرت کے پاس نا شیشہ تھا، تو لکھا ہے کہ آپ بھی شیشہ دیکھا کرتے تھے کیونکہ محبوب علیہ السلام کی سنت ہے. وہ نے پڑھا ہے کہ ایک دن خادم صفائی کر رہا تھا تو اس سے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا، اور وہ بڑا گھبرایا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے شیشہ طلب کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ تو وہ آستانہ ہے نا، اور بھائی وہاں تو چور بھی چوری کرنے چلا جائے تو کتب بن کے باہر نکلتا ہے. وہ تو پھر خادم تھا آپ کا حضرت، وہ تو تھا ہی خادم حضرت، جس پر دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نگاہ پڑتی تھی. وہ نگاہ مبارک اس کو پتہ نہیں اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئی ہوگی حضرت. اب جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا تو آپ نے شیشہ طلب کیا، آپ نے فرمایا بھائی شیشہ لاؤ. تو یہ نہیں کہتا کہ حضور شیشہ میں توڑے آئے، شیشہ میرے کو ٹوٹ گیا ہے، وہ درمیان میں محبوب کو لے آیا حضرت. کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئے نہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا ہی سی ٹوٹ گیا. درمیان میں اللہ پاک کو لے آیا نا، قضا کو لے آیا کہ جب محبوب کا نام سنیں گے تو حضور غوث پاک خوش ہو جائیں گے. وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میں نے توڑا. عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست، حضور قضا آئی تھی ٹوٹ گیا. لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، چہرہ مبارک کھلا اٹھا، آپ نے فی الفور مصرع ملایا. عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگا آیا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے. لیکن حضرت جی ہاتھ جوڑ کے عرضی پیش کر رہا ہوں، اسی پھس گئے ہیں حضرت دے وچ، اسی پھس گئے ہیں حضرت دے وچ، اسی پھس گئے ہیں حضرت. اسی شیشے کے کھلو کے تے آپ ہی پہ خوش ہون ڈے وے. او میاں تو خوش نہیں ہونا، خوش مدینے والی سرکار نو کرنا ہے. ہاں جی تو خوش نہ ہو میاں. اور کمال لکھا حضرت جی مولانا روم نے اس کو حکایت کیا. آپ نے آپ فرماتے کو دلہن سجی ہوئی تھی. آپ کو پتہ بیٹیاں تو پہلے ہی بڑی پیاری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر تھوڑی سج سور جائیں تو پھر اور پیاری لگتی ہیں. ظاہر بیٹی تھی، دلہن بنی بیٹھی تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. جو بھی آئے نہ بلائیں لے، ماں آیا کر کے وہ میری تھی نو نظر نہ لگے، بڑی سونی لگن ڈی. خالہ آئے یہی، پھپھو آئے یہی، ممانی آئے یہی، چچی آئے یہی، سب یہی. لیکن مولانا روم نے اس کو حکایت کیا. آپ نے فرمایا وہ دلہن بڑی سیانی تھی، وہ آگے سے رو پڑی. اس نے کہا تو سونی لگ رہی ہے، تو نہ رو، نہ پریشان ہو، تو سونی لگ رہی ہے. اس نے کیا گل ہے بھی تانوں تو سونی لگن ڈی دیاں، لیکن دعا کرو جدے کل چل دیاں انہوں بھی لگ جاؤں. دعا کرو حضرت جی اسی اللہ اور اللہ دے رسول نو بھی پسند آ جائے. یہ ہم پھنستے جا رہے ہیں اپنے آپ میں. اور یہ کتنا باریک معاملہ ہے حضرت کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عام ہستی تو نہیں نا حضرت جی بایزید. آج وہ کھوتوں کا انجینئر، اس کو کیا پتہ بایزید کیا ہے حضرت؟ جڑا ہے ہی کھوتیاں دا انجینئر، اس کو کیا پتہ بایزید کیا ہے حضرت؟ بایزید پوچھنا ہے کیا ہے تو حضور داتا صاحب سے پوچھو حضرت. ہاں حضرت بھائی جس کا شعبہ ہے وہی بتائے گا حضرت جی، اس کو کیا پتہ بایزید کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تو آپ بھی عرض کرتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود ہے، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب ہے. بایزید حضرت، بایزید تو بایزید ہیں، جنید تو جنید ہیں حضرت. ہے وہ یہ اللہ کا فضل ہو تو حضرت پھر بندہ نکلتا ہے، نہیں تو پھنس جاتا ہے بندہ آ کے یہاں حضرت. وہ لکھا ہے کہ بستان میں نا قحط پڑ گیا،
بارش نہیں ہوئی، سب ختم ہو گیا. آپ صاحب کمال تھے، فقر حاصل تھا. آپ نے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے نا ایک دیگ بنائی، اور اس دیگ میں کمال یہ تھا کہ جو نیت کر کے برتن ڈالتا نا حسب نیت کھانا نکلتا تھا. لیکن حضرت جی فقر میں یہ بھی کمال کوئی نہیں ہے. فقر میں کمال ہے رضا. فقر میں ہم اس سے بہت نیچے ہیں. فقر میں رضا کمال ہے حضرت جی. وہ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کے بھی لکھا ہے. وہ قید پڑ گیا تو حضرت نے بھی یہ کمال دکھایا. تو بس اللہ کا فضل تھا. ایک دن غیب سے آواز آئی، عبد القدوس ہائے ہائے فقیری کر لی، اب رضا کی بھی کرنے چلا ہے. عرض کی یا اللہ تیری مخلوق بھوکی ہے، میں نے تو اس لیے دیگ بنائی ہے. پھر جواب آیا ساڈے نال بہتا پیار کرنا ہے. یہ فقر ہے، اس کے اصول قوانین قواعد ہو رہے ہیں حضرت جی. حضرت نے دیگ بنائی، بس اللہ کا کرم تھا، اللہ نے پھنسنے نہیں دیا، غیب سے رہنمائی ہو گئی. وہ لکھا ہے کہ شہر کی جو جامع مسجد ہے اس میں ایک بزرگ تشریف لائے. زور عصر مغرب حضرت نے وہاں ہی ادا کی. اب قید تھا، گاؤں میں تو کھانے کو تھا کچھ نہیں. جس نے جانا تھا حضرت بایزید کے پاس جا کے کھانا ملنا تھا. وہ مریدوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ مہمان آیا ہے. جب عشاء پڑھ لیں تو مریدین نے عرض کی حضور وہ مسجد میں ایک بزرگ آئے ہیں، مہمان ہیں، تو کھانا تو تھا ہے نہیں، تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ ان کو دعوت دو کہ بایزید کی دعوت قبول فرمائیں. وہ مرید گئے، جا کر عرض کی حضرت کھانا کہیں سے نہیں ملے گا، ہمارے شیخ بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت قبول فرمائیں. آپ نے مسکرا کے فرمایا میں کبھی کسی کے پاس کھانے نہیں گیا. مریدین نے آ کر بتایا، حضرت میں بھی تواضع تھی بڑی. آپ نے فرمایا چلو میں خود چلتا ہوں. حضرت گئے، جا کے آپ نے دعوت دی، حضرت میری دعوت قبول فرمائیں. انہوں نے آگے سے جواب دیا میں نے کبھی کسی کا کھایا نہیں. چلو تم آ گئے ہو تو جاؤں گا نہیں، یہیں جو کہوں گا تو کھلا دو. حضرت بایزید نے عرض کی حضور آپ حکم فرمائیں، آپ کیا کھائیں گے، میں پیش کرتا ہوں. آپ نے آگے سے فرمایا میں انسان کا گوشت کھاؤں گا. آپ سوچ میں پڑ گئے، دعویٰ بھی کر دیا کہ کھلاؤں گا. وہ لکھا کہ حضرت بایزید ایک قدم آگے بڑھے اور عرض کی حضرت انسان حاضر ہے. انہوں نے مسکرا کے فرمایا بایزید تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گئے؟ بایزید، سلیمان نہیں، بایزید. ہاں بایزید. فرمایا تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گئے؟ حضرت بایزید حیران ہوئے لیکن تھے دانا. عرض کی حضور پھر جو آپ کو نظر آ رہا ہوں مجھے بھی دکھائیں. آپ نے فرمایا دیکھ بایزید خود کو. دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک مور ہے جس نے اپنے پر کھولے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ کے خود ہی خوش ہو رہے. فرمایا بایزید یہ تو مور بنے ہیں، انسان بننا بڑی دور ہے. یہ ہاں حضرت ہم پھنس گئے ہیں حضرت جی. اب حضرت اپنے آپ نہ ویکھیے، اسی پھنس گئے ہیں حضرت اپنے. اے شیشے دے توکھے چو نکلیے تھوڑا جہا باہر حضرت جی. اور نکلیے بس جدن شیشے دے توکھے چو نکل آئے اس دن پھر اگے ایک وکھرا ہی جہان ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. میں جب ادھر لاہور پڑھتا رہا ہوں نا، جنہوں میں کہنا کہ سارے تو پہلی جڑی میں اٹھ وجی سی حضرت جی، جس نے بڑا کچھ توڑا اور بڑا کچھ کھولا بھی حضرت جی. ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیونکہ چلو عرس ہے پھر میں نہیں اس طرف گیا، پھر میں نے یہ تصوف پہ تھوڑی سی آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کر رہا ہوں. ماشاء صدات سے برکتیں لے کے، علماء سے برکتیں لے کے. وہ جو ہے نا میری ان سے بڑی محبت تھی حضرت جی. اور حضرت جی یہ اہل سنت میں ایک بڑا مزاج آ گیا ہے، ہر بندہ ہی مرزوب کی تلاش میں ہے. وہ اللہ کے بندو میں کہتا ہوں 1,00,000 مرزوب ایک طرف اور ایک سالک ایک طرف حضرت جی. ہاں جی سالک کا بڑا مقام ہوتا ہے حضرت. اور مرزوب کو اگر بالفرض کو مرزوب کو آپ پہ پیار آ بھی گیا تو کیا کرے گا، وہ آپ کو مرزوب ہی کرے گا حضرت جی. اس سے زیادہ نہیں وہ کچھ کر سکتا ہے. یہ داڑھی رکھوانا یہ میرے اہل سنت کا ہی رنگ ہے حضرت جی. ہاں حقیقت ہے حضرت، یہ سالک کا کمال ہے. یہ سروں پہ جوانیوں میں امامیں سجا دینا یہ میرے اہل سنت کا فیض ہے حضرت. یہ ایک سالک کا فیض ہے. مرزوب تو جب اس کو جوش آئے گا اس نے مرزوب ہی کرنا ہے حضرت جی. اور اس کو حضرت شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی لکھا حضرت. آپ کا بھی کوئی مقتدی تھا تو اس کو بھی بڑا شوق تھا مرزوبوں کے پاس بیٹھنے کا، اور ایک مرزوب سے اس کی پراپر بیٹھک بھی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کئی بار منع کیا، نہیں باز آیا. نہیں حضرت جس دن بابے ہوری خوش ہوئے تو میرے وارے نہیں آ رہے. وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت کا جذب کم ہوا، دیکھا تو سامنے بندہ بیٹھا ہے. اسے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہ حضور میں نہیں ہوں.
تو ظاہر ہے پتہ نہیں کب سے جذب طاری تھا, استغراق کا غلبہ تھا, وہ بال بڑے بڑھ چکے تھے. اس کو فرمانے لگے یار میرے وال واہ ود گئے نہیں تو میری ٹنڈ نہیں کر دینا. وہ بڑا خوش ہوا, حضرت کی ٹنڈ کروں گا, حضرت انعام میں کچھ عطا کریں گے. اس نے جناب اس طرح لیا اور جلدی سے حضرت کی ٹنڈ کر دی, سر مبارک مونڈ دیا. وہ بابا جی سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے یا اللہ جی میں میرا سیر خالی کیتا ہے تو اینوں بھی خالی کر دے. جذب تھا نا حضرت جی, زبان سے نکلی بات کن فیکون تے کل دی گل ایسا آگے پریت لگائی حضرت, وہ نکلی زبان سے پھر ہو گئی حضرت, کچھ بھی نہیں رہا حضرت. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہلے منع کیا تھا, اب اس طرح کر جا کے بیٹھ جا, پھر کبھی ہوش میں آئے اور پوچھے نا تو کون ہے تو کہنا میں نہیں ہوں, اور اگر کہنا میرے بال بڑے بڑھ گئے ہیں تو سر مونڈ دے تو مونڈ دینا, لیکن اس دفعہ اس طرح کرنا کہ سر مونڈ کے نا سر پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دینا. اب یہ نہیں لکھا 10 سال گزرے 15 سال گزرے 20 سال بیچارہ اسی حال میں رہا. وہ لکھا ہے کہ حضرت کو ایک دن پھر ہوش آئی, جذب کم ہوا, دیکھا سامنے بندہ بیٹھا, پوچھا تو کون ہے؟ عرض کی حضور میں نہیں ہوں. فرمانے لگے یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو ساری مونڈ دے. اس نے جناب اس طرح لیا اور حضرت کا جو ہے نا سر مونڈ دیا. اس ساتھ ہی حضرت کی بات یاد آ گئی اور اس نے سر پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دیے. وہ بابا جی نے پھر ہاتھ پھیرا, جب ہاتھ پھیرا تو ہاتھ رنگا ہوا آیا. عرض کرتے ہیں یا اللہ جی میں نے میرا سیر رنگیا تو اینوں بھی رنگ چھڑ. اس لیے حضرت جی ذرا دھیان نہ ہیں جی, سالک سلجھے ہوئے لوگوں کے پاس بیٹھو. ایک ہمارے سیالکوٹ میں بھی مزار ہے حضرت, وہ تو ہم نے دیکھا بھی نا, وہ حضرت بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تھے, وہ بھی سادات میں سے تھے, لیکن یہ بھی ایک فقر کے رنگ ہیں حضرت. فقر بندے کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کوئی میرا نام ہی نہ لوے ہے. پھر اپنے نام بدل دیتے ہیں, کو بابا لاہوری شاہ بن جاتا ہے, کو بابا چھتڑی والی سرکار بن جاتا ہے. یہ عشق کے رنگ ہے حضرت, کیونکہ عشق میں سالک پہ وہ مقام بھی آتا ہے جب وہ خود کو بھی غیر تسلیم کرتا ہے حضرت. وہ کہتا ہے میں بھی کیوں, چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے, نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. عشق میں ایسا مقام آتا ہے جب بندے کی خود ہی بندے کے لیے حجاب ہوتی ہے حضرت. وہ پھر یہ پھر اپنے نام بدل دیتے ہیں حضرت, کو بابا لاہوری شاہ بن گیا, کو بابا جگو شاہ بن گیا, کو بابا روڑی شاہ بن گیا. یہ بڑے سیانے اور دانا آدمی ہوتے ہیں حضرت, یہ پھر ان کے رنگ ہیں, پھر یہ نام بدل جاتے ہیں. وہ بھی سادات میں سے تھے لیکن مشہور ہو گئے بابا لاہوری شاہ حضرت. اور آج بھی ہمارے سیالکوٹ میں یہ بات معروف ہے کہ اگر کسی کو کوئی مشکل ہے تو حضرت کے مزار پہ جا کے شرعی انداز سے حاضری دے, وہاں جا کے وہ غیر شرعی حرکت نہ کرے اور حضرت کے توسل سے دعا کرے تو اللہ اس کی مشکل آسان کر دے گا. اور یہ بات حضرت کی حیات میں بھی مشہور تھی, حیات ظاہری میں حضرت. وہ ادھر نا ہمارے کو تھے جو حضرت کے پھر بعد بیٹھے, ان کا نام تھا سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ بس کہیں دل لگا بیٹھے حضرت جی, اور میں کہتا ہوں حضرت جی سب سے آسان حل ہے یہ دل مدینہ پاک بھیج دو حضرت جی. مدینہ ٹر جے نہ کتے لگے تے نہ کام خراب ہوئے حضرت, اینو حضور دے قدماں وچ پیش کر دے حضرت. اس زمانے کا اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جس سے میرے آج کل کے نوجوان دو چار ہیں حضرت جی, اس کو پیش کر دو حضور کی بارگاہ میں, رو کے کہو تے صحیح حضور پیش کیتا قبول کر. پھر میں ویکھنا حضرت لگتا کہ نہیں لگتا ہے, نہیں لگن دیندے پھر حضرت جی کتے. کبھی سچی دل سے پکارو تو صحیح, کبھی تو عرضی ڈالو حضور نہیں داڑھی رکھی جا رہی, نہیں اتنی طاقت آ رہی, کوئی نگاہ مبارک عطا فرمائیں اور طاقت عطا کر دیں. ہم کہتے ہی کوئی نہیں حضرت. وہ امام اہل سنت کے بھی بڑے اشعار اسی انداز. میں چلو اعظم چشتی کو پڑھ دیتا ہوں, کب کر کے تو دیکھو. اعظم چشتی نے کمال لکھا تھا. اعظم صاحب فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. اینو پیچھڑی ہے حضرت جی کتے اوتھے یہ اوتھے حضور نبی علیہ السلام نے قدمہ چ رہے کتے, پھر نہیں لگتا کتے بھی ڈنگی پڑنگی جگہ حضرت ہے. بس لگ گئے حضرت دل, اور دل لگا بھی کسی ہندو گھرانے میں. اب کو مسلمان ہوتا کو بڑے وڈیرے بٹھاندے, کو چلو کو ترلا منت کر دے, اب وہ ہی کچھ نہیں سکتا تھا. جب اس کی بھی پیش نہیں نہ گئی تو کسی نے اس کو مشورہ دیا بابا لاہوری شاہ چلا جا. وہ بابا لاہوری شاہ آ گیا. وہ حضرت کا ایک روب بھی تھا, وہ کافی پیچھے بیٹھا. حضرت کا جذب کم ہوا, دیکھا بندہ بیٹھا, پوچھا تو کون ہے؟ عرض کی حضور میرا نام جلال ہے. تو کیویں آئے ہیں؟ حضرت اے معاملہ ہے. آپ ناراض ہوئے, آپ نے فرمایا اوے تجھے کوئی اپنی نسبت کا پاس نہیں, انبیاء دعائیں مانگتے رہے, اللہ نے تجھے بغیر مانگے حضور نبی علیہ السلام کا امتی کر دیا, جا دفعہ ہو جا یہاں سے. لیکن دل کی لگی تھی نا بیچارہ, نہیں گیا. حضرت کی دوسری بار پھر آنکھ کھولی, بندہ بیٹھا, اس کو اور اشارہ کیا,
سامنے آ گیا. حضرت کا وہی سوال, اس کا وہی جواب, حضرت کا بھی وہی جواب. پھر فرمایا جا چلا جا, پھر نہیں گیا. تیسری بار پھر آنکھ کھلی, اس کو اشارہ کیا, وہ بالکل سامنے آ گیا. حضرت کا وہی سوال, اس کا بھی وہی جواب. لیکن صاحب حضرت نے وہ جواب نہیں دیا. آپ نے پہلے نہ اس کو بائیں, سیدھا نہیں ہوتا, حضرت نے دائیں کا بھی جڑ دیا. وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی ویسے ہی بیٹھ گیا. رات گزر گئی, بیٹا گھر نہیں آیا, سارا گھر نہیں سویا. صبح اٹھتے ہی باپ جو ہے وہ دوست کے پاس گیا, وہ جلال کتنے ہے؟ اس نے کہا جی کہہ رہا تھا بابا لاہوری شاہ جانا ہے, دیکھو کتنے جا کے اتنے نہ بیٹھا ہوئے. وہ والد آیا, انہوں ساڑی پنجابی چ کہتے ہیں کہ پتر کنڈو پچھاڑیا جاتا ہے. پتر دے ہزاراں بھی کھلوتا ہوئے تو پتہ چل جاتا میرا پتر ہے. وہ ظاہر ہے سامنے بیٹھا تھا. آ کے نا وہ والد صاحب نے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا, او جلال. وہ پیچھے دیکھ کے عرض کرتے ہیں کون جلال؟ والد صاحب کہنے لگے ہو میرا پتر توں جلال؟ تو وہ بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا جدو بابے نے پہلی چنڈ ماری سی نا تو کڑی کڑ چھڑی, جدو دوجی ماری تو جلال بھی کڑ چھڑے ہیں. نہ پری رہی نہ جنو رہا, نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا, جو رہی تو بے خبری رہی ہیں. وہ ککڑوان تے آئے یار, ویکھو کڈن والے کی نہیں کڑ چھڑ دے جی. لیکن کیا کریں حضرت جی, بس اس لیے حضرت جی باروں باری پھر نہ کڑیے ہوں اندر دا کوڑا. حضرت ہاں بس یہی ہے حضرت جی. آؤ ایل کی ایک لائٹ اب تیرے اندر بھی لائی حضرت جی. ہاں لائی حضرت جی, وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے حضرت جی. آؤ ایک لائٹ جڑی ہے نا حضرت تو اپنے اندر بھی لائی ہے. حضور نبی علیہ السلام کا فیض, حضور نبی کریم علیہ السلام کا کرم. بس میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ, حضرت شیخ ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا. ٹھیک ہے جی, کہتے میں مدینہ پاک نا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہتے 5 دن میں نے مدینہ پاک گزارے لیکن کچھ کھانے کو نہیں ملا. یہ بھی اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ تھا حضرت جی. تو کیونکہ حضرت جی ہماری طرح نہیں تھے نا, پکے تھے حضرت جی. کہتے میں نہیں ادھر ادھر گیا. کہتے ہیں جب 5 دن گزر گئے نا تو میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے میں نے عرض کی اے رسول خدا علیہ السلام, آپ علیہ السلام کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. حضرت میں نے کہا نا یہ رنگ تھے, اللہ نے کچھ دکھانا تھا ان کو. حضرت اللہ حضرت جی مدینہ پاک وہ خطہ ہے, میں اس کا خود گواہ ہوں. جب پہلی بار حضور نبی کریم علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی نا, مدینہ پاک بلایا, تو ہم وہاں اندر ہی نہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ نالائق و نکمہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. میرے ساتھ کچھ اور دوست تھے, وہ پی ایچ ڈی اسکالر تھے, ان میں سے کچھ ادھر مدینہ پاک کے ہمارے ساتھ. وہ پیچھے بیٹھے نا کسی موضوع پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو ایک بندہ آ گیا. اب حضرت عربی اردو بولے نا تو لہجہ بتا دیتا ہے کہ عربی اردو بول رہا ہے, یا پٹھان اردو بولے تو اس کا بھی لہجہ بتا دیتا ہے کہ پٹھان اردو بول رہا ہے. لیکن حضرت جی بالکل کمال اردو کا لہجہ. کسی بندے نے آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, السلام علیکم پڑھ کے کہنے لگے حضرت جی آپ کے لیے دال آئی ہے. تو میں نے بندہ ہی پہلی بار دیکھا تھا حضرت جی. میں نے عرض کی میں حضور آپ خطا پہ ہیں, یہ دال میرے لیے نہیں آئی. تو آگے سے مسکرا کے کہنے لگے ہمیں کبھی خطا نہیں لگی, دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. اب کیا بحث کرنی. میں نے دال کا برتن پکڑ کے نا سامنے رکھ لی, اور دال بھی گرم گرم حضرت, جیسے ابھی کسی نے برتن میں سے نا ڈالی ہے اس میں. اب آپ کو پتہ ہے مدینہ پاک بڑا ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے. میں نے کہا اس سے پہلے کہ دال ٹھنڈی ہو, تلاوت کو کسی جگہ جو ہے نا میں موقوف کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں اس کا, اور جا کے کھانا کھاتے ہیں. میں نے جناب وہ قرآن کریم ختم کر کے الماری میں رکھا. پیچھے جو دوست بیٹھے تھے نا, میں نے جا کے دال کا برتن رکھا. میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے, اور اب چلتے ہیں باہر, ایک اور سالن لیتے ہیں, 7 روٹیاں لیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. وہ جو بیٹھے تھے نا ان میں سے ایک دوست کہنے لگے یار دال آ بھی گئی ہے. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ تو کہنے لگا ابھی بیٹھا بیٹھا نا میں دل میں خیال کر رہا تھا یار جب قائم گوشت کھا رہا ہوں کہیں سے دال مل جائے نا. میں نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی ہے, اگو دھیان رکھیں گے, دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہے حضرت جی. لیکن حضرت جی ایک بات میں بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا حضرت جی, یہ ہمارے سنی بڑی باتیں سناتے ہیں سر. پہلی گل تو جو اتنے جا کے پھر دل دال تے حلوا کھان تے کرتا اپنے دل دا علاج کراؤ.
یار اتنی بڑی بارگاہ میں اس کو پھر حلوہ یاد آ رہا ہے, اتنی بڑی بارگاہ میں اس کو بیٹھ کے پھر دال یاد, کیونکہ بلا ایدا بھی ٹریٹمنٹ کراؤ گے تو جا کے, وہ بھائی اگر وہاں جا کے بھی حلوہ یاد ہے تو پھر ہمیں, میں کہتا ہوں میں کیا بولوں حضرت اس سے بڑا. حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے بھی ہمیں حلوہ یاد آ رہا ہے حضرت. وہ تو بارگاہ ایسی ہے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے ہیں. ہمیں وہاں بھی جا کے حلوہ یاد آ رہا ہے حضرت, اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں حضرت. اور دوسری بات, اگر وہاں بیٹھ کے دل حلوہ کھانے کو یا دال کھانے کو کر پڑا تو بھائی جیب میں ریال ہیں آپ کے, باہر جا کے ہوٹل سے لے کے کھا لو. لیکن یار اتنی بڑی بارگاہ سے دالیاں حلوہ نہ مانگنا, ہاں وہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں. حضرت جی مدینہ ہو کے آئے, کم از کم پھر لاہور والوں کو پتہ تو چلے نا یہ مدینہ پاک ہو کے آیا حضرت جی, مدینہ پاک ہو کے آ کے بھی. اور میں قبلہ جب پہلی بار قبلہ نبی علیہ السلام نے کرم فرمایا نا, تو وہاں ایک مرزوق تھے ہمارے سیالکوٹ سے ہی, ان کا نام تھا بابا اسحاق. انہوں نے مسجد نبوی شریف کی جو توسیع ہوئی نا اس میں بطور مزدور کام کیا تھا انہوں نے. بس میں کہتا تھا کوئی نگاہ پڑی اور بس پھر مجذوب ہو گئے. یہ گناہ گار ان کی خدمت میں حاضر تھا تو حضرت جی آنکھیں نم ہو گئیں, حضرت کی آنکھیں نم ہو گئیں, رو کے مجھے فرمانے لگے. منو کہنے لگے مولوی جی مینو لوکاں دی بھی سمجھ نہیں آندی ہے. میں جناب کی ہوا ہے؟ کہنے لگے پاکستان ہوندے نے تو اتھے پہ بہ کے رون گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو مدینے بلا لو. تو کہنے جو مدینے بلا لیندے پھر ہوٹل دا خطہ ہی نہیں چھڑ دے. او بھائیو مدینہ گئے ہو تو پھر حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنا وقت گزارو ناظر جی. میں تو کل بھی ایک بچہ پڑھ رہا تھا, میں مدینے جاواں تو اتھے جا کے بازاراں چ گواچ جاواں. میں یار خدا دا نام لے مدینہ گواچنا کیوں یار, دعا کر میں جدوں مدینہ جاواں میں حضور نبی علیہ السلام دے کول اتھے وقت گزارا. میں مسجد نبوی اتھے بہ کے نبی علیہ السلام دے کول قرآن سناواں آپ پڑھ کے, میں حضور نبی علیہ السلام نے اتھے درود سناواں. کیسی باتیں ہیں یار, ہے جب مدینے جا کے بھی گواچنا ہی ہونا سی حضرت جی. وہ مدینہ تو وہ ہے جہاں جو جڑے گواچ کے دن انہوں نے راہ لب جاندہ اسے جا کے حضرت ہیں. تم نے مدینے جا کے نہیں حضرت جی, بزرگوں کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں, اپنے اپنے حال ہوتے ہیں. لیکن جب حضور نبی علیہ السلام بلائیں, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وقت وہاں مسجد نبوی شریف میں بیٹھو, نماز تسبیح پڑھو, قرآن کریم پڑھو ہیں, اور کچھ نہ کچھ سناؤ ضرور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں. وہ حضرت شیخ ابو الخیر اکت علیہ الرحمہ کہتے ہیں, میں نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے یہ عرض کر کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے آ کے سو گیا. کہتے اب خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں, اور آ کے مجھے اس خواب میں سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا حضرت. اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, اے ابو الخیر تو سویا ہے, دیکھ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اچھا میں یہاں ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ کو ایک بات سنا دوں. وہ میرے بزرگ قبلہ یہ بات سنایا کرتے تھے, کیونکہ جو میرے پردادا شیخ تھے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی عمر مبارک 120 سال ہوئی. اور پھر میرے جو دادا پیر و مرشد تھے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی عمر 100 سال ہوئی تقریباً. پھر بڑی باتیں تھیں. آپ ایک بات سنایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے بھی پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا, ابھی ایک ہی تھا سارا کچھ ہی نا. کہتے کچھ سکھ نا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلا گیا, اور راستے میں بارش برسی ہوئی تھی, راستہ کچا تھا. وہ جب اپنی بیل گاڑی لے کے گزرا نا, گزر گئی. لیکن جب وہ واپس آیا نا تو کیونکہ اس نے اپنی بیل گاڑی کے اوپر اب لکڑیں بھی رکھی تھی, لکڑیاں بھی کاٹ کے, وہ جب وہ کیچڑ آیا نا تو بیل گاڑی پھنس گئی حضرت. پہلے تو اس نے خود ہی زور لگوایا لیکن بیل گاڑی نہیں حرکت میں آئی. پھر جو اس کا عقیدہ تھا, جو اس کا نظریہ تھا, اس کے مطابق اس نے اپنے اپنے نا گروؤں کو پکارا, مدد یا گرو نمبر 1, مدد یا گرو نمبر 2. کہاں سے معاملہ بننا تھا, چپ کر کے بڑا پریشان کھڑا تھا. تو کیا ہوا, ادھر سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا ایک گزر رہا تھا. ٹھیک ہے جی, اس نے جب دیکھا نا کہ بندہ پریشان کھڑا ہے, ادھر رات ڈوب رہی ہے, آیا آ کے پوچھتا ہے پیر کا تو کیا کہنا, کو مرید بھی تو آگے ہو, ہاں جی کو مرید بھی تو آگے ہو رہا ہے. اس نے جناب ڈالا بھائی یہ کو ہاتھ ہے جی, اور پکارا دن کی نوکری کر رہا تھا, نعرہ حیدری ڈڈا بار.
سکھ بڑا سوچی پہ گیا انہیں کہ یار 10 بھی آپ ہی بیٹھا ہوں میرے کو ہی نہیں نکلیا ٹگے کو نہیں نکلیا تو گروہوں کو نہیں نکلیا تیرے ٹیکی کو انہوں نے کر چھڑیا 10 بھی آپ ہی بیٹھا ہوں انہیں کی آکھا تو بڑا سوچ کے نا بڑا سوچ کے کہتا ہے ملنگو گرو ساڑھے بھی چنگے ہی نہیں بدلا چکڑ دے پیڑے ہیں ساڑھے چکڑ دے بھی ٹھیک نہیں کوئی آوت نہیں ہم تو مائے اللہ کرم ہیں کوئی راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روی نہیں حضرت جی ایت کی لیٹا اندر بھی لانے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ایت کی نہ لینے پاک اندر بھی لانے ہیں ایت نہ مائے بطرت نہ لینے پاک لگا ہوئے اندر بوگز ہوئے اندر کینہ ہوئے نہیں یا پھر ایس نہیں اتنا بھی لا سکتے تسی یا اللہ اے میں تیرے محبوب دا نہ لینے پاک دا نقش یا اللہ دی برکت نہ میرا دل تو دے یہ حضرت کو نیت ہی نہ ہوئے تو کی ہوئے گا ایس نیت نہ لانا یا اللہ کچھ دے کیونکہ قد افلح من تزکا حضرت تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے خود کو ستھرا کر کوئی ستھری والی کہانی بڑی خراب نظر آتی ہے وذکر اسم ربہ فصلی ٹھیک ہے کہتے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے لے گیا اور فرمانے لگے ابو خیر تو سویا دیکھو حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے کہتے میں حاضر خدمت ہوں تو کیا دیکھتا ہوں دانی جانی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں کہتا ہوں اس کو کتیا تو پون ممکن مر جانے اور دیکھ قرآن چوی نال مزار چوی نال خواباں چوی نال ہے مر جانے پون پون کے وہ قرآن کریم میں بھی ثانی اثنین ما فی الغور دیکھ کسی ہے کہتے ہیں بھائی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے کہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو خیر تو 5 دن کا بھوکا ہمارا مہمان ہے یہ لگے روٹی کھا کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے دست کرم سے مجھے ایک روٹی بنائی کہتے ہیں روٹیاں تو پہلے بھی بڑی کھائیں بعد میں بھی بڑی کھائیں لیکن اس جیسی نہیں میں نے کبھی کھائی اب فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیٹھے بیٹھے میں نے وہ روٹی کھانی شروع کر دی کہتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی آدھی روٹی میں نے کھائی تھی آدھی روٹی ابھی میرے ہاتھ میں تھی کہتے ہیں مجھے یاد ہے آدھی میرے ہاتھ میں تھی تو کہتے ہیں آنکھ کھل گئی کہتے ہیں میں بیدار ہو گئی یہ کہتے ہیں قربان جب جو بیدار ہوا تو آدھی روٹی ہاتھ ہی میں تھی اور کہتے ہیں دوسرا کرم یہ ان کا یہ تھا کہ جو روٹی انہوں نے خواب میں پاس بٹھا کے کھلائی تھی اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا اسوائے کلی مجدہائے غزت گروہ کا سہارا سارے کرم میں شہے عرب و عجم کے کھڑے ہیں مبتدر کرم وہ گدا کی جن کو عطا کیا ہے تو نے دماغے سے جی خوب 5 وقت دی نماز دی پابندی اور چھوٹ کے طرح ٹھیک ہے اسی یعنی پکی نہیں ہوئی کسی نے دسی دی چھوٹ کے تو پھر رو کے نا پھر نبی علیہ السلام دی بارگاہ سے چوری کھلا اور کوئی کرنی ہے چمک تجھ سے باتیں ہے سب میرا دل چمکا دے چمکا کبھی تو شاید پوچھیں گے کون کھڑا دربار اور میں اسی پہ ختم کروں گا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ سڑیاں سرگیاں نہیں سڑیاں سرگیاں موبائل سڑیاں سرگیاں کھا گئے سڑیاں بوریاں محفلہ سڑیاں سرگیاں کھا گئی اور واپس آئیے پھر رات پوے تے بے دردان رات پوے تے بے دردان اور نیند پیاری آوے درد مندان یاد سجڑی پئی ستیاں جگاوے اٹھیے رضی سرگی اٹھیے رضی سرگی اٹھیے
جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدار، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدار، کھلائی دربار محمد عربی دا، عربی دربار کھلنا ہے۔ آؤ آئی آؤ، جڑا رون کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، ہم پھر جوڑیے، یہ کو غلطی کو کوتاہی علماء موجود نے معاف فرما دیئے۔ آگے ماشاءاللہ اب بھائی دیکھیں، اب میرا ایک اپنا موقف ہے، میرے خیال میں تیزی چھوٹا کیک کٹ لیا کرو، بڑے پیسے نہیں نہ ہو، دیکھیا کرو لاکھ چ ماڑا کیڑا ہے، یتیم کیڑا ہے، چنگی شاید ہے کہ نا وہ گھر دے کے، اور ان کیا کرو یار نبی علیہ السلام دی آمد کی خوشی تو ہی چھوٹا گوشت پکایا ہے۔ میرا ایک اپنا ہے، آپ تو اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا کٹ لیا کرو، پیسے جڑے نہ دیکھو ایتھے کیڑا کیڑا ماڑا ہے، تے چھوٹا گوشت لے کے میں سونا نہیں تو گھر دیکھ کر کہنا بھی ہے ساڈے نبی علیہ السلام دی آمد پر دن تو حضور دی آمد ہوئے تیرے گھر دال پکی نہیں یار، اے تو ہی نبی اسلام دی آمد کی خوشی چھوٹا گوشت ہو رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام اور نبیوں نے رحمت تک پانے والی مرادیں غریبوں کی بھر لانی، رہی دکھ ایسی سڑکاں دے بہت لگا لایا کرنی نہیں پتہ کرنا ہے، منڈنا ہے، میں منڈن کو منع نہیں کرن دیا، لیکن ادھر بہ کے دیکھو کیڑا کیڑا ماڑا ہے، وہ دے کہا دیکھ لے، میں نے جگہ پڑھا ہے کہ پھر چلو بات نے بڑھا دی۔ حضور نبی علیہ السلام امامت فرما کے گھر تشریف لائے تو آگے پوچھا کچھ ہے کھانے، کیونکہ عائشہ خود فرماتی ہے 3 چاند چولہا نہیں جلا کرتا ہے، تو عرض کی گئی حضور بظاہر کچھ نہیں، بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا تاکہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے حضور نبی علیہ السلام کے گھر میں تھا کچھ نہیں، اسی مبارک گھر کا تو ہم سارے صدقہ کھا رہے ہیں، رنگ تھا نا، فقر تھا، فقر اختیاری تھا نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام پھر تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے نا تو دیکھا تو کھانا پڑا ہوا، تو اب وہ محبوب جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنتوں اور عرشوں کی خبر، عرش کی خبر دیا کرتے ہیں، کیا گھر کے حالات سے آگاہ نہیں تھا؟ پتہ تھا، لیکن ہمارے لیے پوچھا، آپ نے پوچھا یہ کھانا کدھر سے آیا؟ تو آگے سے عرض کی گئی اے محبوب خدا علیہ السلام ہمیں نہیں پتہ وہ کون تھا، کیونکہ انہوں نے چہرے کو چھپا رکھا، حضور پہ دستک دیتے جاتے تھے اور کھانا رکھتے جاتے تھے، تو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا میں نے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ رنگ لائی واپس آپ نے فرمایا میں نے عثمان کے علاوہ، یہ محرم گزرا، ابھی یہ رنگ نہیں تھا جو رنگ ہم کر رہے ہیں، سڑک پہ کھلو کے 4 من 2 درجیاں نو جا چڑھیا، کیا یہ ریگستان ہے؟ کیا پانی نہیں ہے؟ دولے چہرے جان گئے نا نہیں رکشے کھلا کے تو تک تک ہی بیان رہے گا، پیچھے بھی پی کے آئے یار ہے میرے جیسے گھر نہیں ہے وہ گھر دے کے آ گیا، جیسے گھر نہیں ہے وہ گھر دے کے آ گیا، بڑا چنگا دے کے آ گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے جب حضرت کا وصال ہوا جس مبارک سے کرتا اتارا گیا تو آپ کی پشت مبارک میں نشان موجود تھا باقاعدہ، باتیں شروع ہو گئی آپس میں، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کا ہے؟ جو خادم سے فرمایا کوئی بات دل میں نہ لانا، ہاں یہ امام کا ایک راز ہے، امام نے وعدہ دیا تھا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات امام ہی کی عزت کی تو سن لو، یہ نشان ان بوریوں کے جو امام حسن رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جاتے ہیں، لے کے آؤ۔ میرا اپنا موقف ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت کو اتنا وہ ہو گیا نہیں، چھوٹا کاٹ لو یار، دل کرتا ہے آپ کا کہ حضور کی آمد کی خوشی میں کیک کا چھوٹا کاٹ لو۔ اور دوسری بات حضرت یہ جو کہ بھائی کیک اگر کاٹنا ہے تو نبی علیہ السلام کا نام نہ لکھنا ہے، میں باقاعدہ میں ایک موجود تھا، میں نے تو انکار کر دیا، پھر میں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ کس طرح مسئلہ پڑ گیا، نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھ کے اس پہ چھری چلانی پڑی، کس طرح مسئلہ دل مان گیا۔ تو یہاں تو حضرت مولا علی صلح حدیبیہ آپ لکھ چکے ہیں نبی علیہ السلام کا نام مبارک، انہوں نے کرم کا جی اسی بات پہ تو اختلاف ہے، یہ تو ہم تسلیم نہیں کرتے، حضور نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی نے فرمایا اس کو کاٹ کے دوبارہ جس طرح یہ کہتے ہیں اس طرح لکھ دو، حضرت مولا علی نے نہیں کرتا، اللہ حکم تھا وہ کر رہے کہتے ہیں الامر فوق الارض ہے لیکن نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کو اس طرح مسئلہ پڑے کا نام لے کے چھری چلا، اس لیے پتہ محبت ضرور کرو، محبت کا اظہار کرو، لیکن ادب کو ملحوظ خاطر رکھو، وما علینا الا البلاغ۔